الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی إبراہیم وعلی آل إبراہیم إنک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی إبراہیم وعلی آل إبراہیم إنک حمید مجید. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں خالد محمود، اسلام چینل اردو، لندن اسٹوڈیو سے درس قرآن کے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا جائے سنا جائے مجھے اور آپ کو اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ میں گزارش کیا کرتا ہوں یاد دہانی کے لیے کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں، جو کچھ تبلیغ کرتے ہیں، درس و تدریس ہوتا ہے، نمازیں پڑھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو کچھ بھی کیا جاتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے. اگر اس کے اندر کوئی اور شائبہ ہو تو وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں. یہ عبادات، یہ ریاضت، یہ دعوت و تبلیغ، یہ درس و تدریس، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ بجائے اجر و ثواب بننے کے الٹا انسان کے لیے وبال بن جاتے ہیں، سزا کے لیے بیس بن جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مختصر اس کا مفہوم ذکر کروں گا. فرمایا کہ ایک شخص کل قیامت والے دن لایا جائے گا. اللہ اس کو کہیں گے کہ آپ نے زندگی کیسے گزاری؟ وہ کہے گا اللہ آپ نے مجھے بڑا مال و دولت دیا تھا اور مجھے جو ہے اس مال و دولت کو میں نے بڑے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں اور جو ہے رفاع عامہ کے کام کیے، نیکی کے کام کیے، بڑا خرچ کیا بیواؤں کے لیے. اللہ فرمائیں گے کذبت،
فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس شخص کو اوندے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ، اس لیے کہ یہ سارا کام اس نے اس لیے کیا تھا تاکہ دنیا کے اندر لوگ کہیں یہ بڑا سخی ہے، بڑا غریب پرور ہے، بڑا غرباء اور مساکین کے دیکھنے والا ہے۔ اس کو اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کے خوشنودی اس کے دل میں نہیں تھی، بلکہ یہ اپنی نمود و نمائش اور اپنی شہرت چاہتا تھا۔ دوسرا شخص آئے گا، اس کو اللہ کو کہیں گے کہ آپ نے کیسے زندگی گزاری ہے؟ وہ کہے گا اللہ آپ نے مجھے طاقت دی تھی، مجھے ہمت دی تھی، میں نے آپ کے راستے میں بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑا آپ کے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، یہاں تک کہ میں مقابلہ کرتے کرتے میں نے اپنے جسم کے ٹکڑے کر دیے اور آپ کے راستے میں شہادت جو ہے میں نے شہید ہو گیا ہوں۔ تو اللہ کہیں گے کذبت، تم جھوٹ بولتے ہو، اس لیے کہ تم یہ کام کرتے تھے تاکہ دنیا کے اندر لوگ تمہیں کہیں گے بڑا بہادر ہے، بڑا شجاعت ہے۔ اس کو بھی فرشتوں کو کہیں گے کہ اوندے منہ گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ۔ تیسرے شخص وہ مولوی صاحب آئیں گے، وہ پیر صاحب آئیں گے، اللہ کہیں گے ہم آپ بتاؤ، وہ کہے گا میں نے بڑے درس دیے، میں نے بڑی تبلیغ کی، میں نے بڑی جو ہے دعوت کی، میں نے بڑے یہ میرے شاگرد ہیں، بڑے جناب میرے یہ درس و تبلیغ کی ہے، میں نے جو ہے دروس دیے ہیں، ٹی وی پر دی ہیں، مساجد کے اندر دی ہیں، بڑے بڑے بیانات کیے ہیں، بڑی بڑی تقریریں کی ہیں میں نے۔ اللہ کہیں گے کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے صرف اس لیے کیے تھے تاکہ لوگ کہیں گے یہ بڑا مولوی صاحب ہے، کہ تو یہ سمجھتا تھا کہ میرے علم کا لوہا لوگ مان جائیں، لوگ یہ سمجھیں کہ یہ بڑا جو ہے اہل علم ہے، لہذا تو نے اللہ کے رضا کے لیے نہیں کیا۔ اس کو بھی کہ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو بھی گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ۔ اس لیے ہمیں استحضار کریں کہ ہم جو کچھ کہیں، جو عمل کریں، وہ اللہ کی رضا اور اللہ کے خوشنودی کے لیے کریں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ اخلاص کے ساتھ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 جو ہے وہ تلاوت کی۔ اس کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں حج کے بارے میں کہ الحج اشہر معلومات، آج جو ہمارا ٹاپک بھی ہے یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دن کی اہمیت اور فضیلت۔ تو اللہ فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، حج اشہر شہر کی جمع ہے، شہر کہتے ہیں مہینے کو۔ تو حج کے مہینے جیسا کہ میں نے گزشتہ پروگرام کے اندر بھی ذکر کر دیا تھا، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج یہ حج کے مہینے ہیں، اور حج کے جو ایام ہیں وہ 1 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک جو دن ہیں، ان کے اندر 11 12 کو بھی جو مناسک جو ہے ارکان حج وہ ادا کیے جاتے ہیں۔ تو حج جو ہے یہ مہینے جو ہیں، اللہ رب العزت نے جو زمانہ پیدا کیا ہے، زمانے کے ٹکڑے ہیں، ایک ٹکڑے کا نام ہے دن اور ایک ٹکڑے کا نام ہے رات۔ غروب آفتاب سے لے کر کے طلوع صبح صادق تک زمانے کا جو ٹکڑا ہے اس کو کہتے ہیں دن، اور پھر طلوع صبح صادق سے لے کر اس کو کہتے ہیں رات، پھر طلوع صبح صادق سے لے کر کے جو غروب آفتاب تک جو ہوتا ہے اس کو دن کہتے ہیں، اور غروب آفتاب سے یعنی سورج غروب ہونے کے بعد سے صبح صادق تک جو زمانے کا ٹکڑا اس کو رات کہتے ہیں۔ پھر رات کے بھی آگے ٹکڑے ہیں، یہ اول رات ہے، یہ درمیانی رات ہے، یہ آخری رات ہے۔ پھر دن کے بھی ٹکڑے ہیں کہ یہ اشراق ہے، یہ چاشت ہے، یہ دوپہر ہے، یہ سپہر ہے۔ تو ان دونوں کو ملائیں تو ان کو کہتے ہیں کہ یوم، یعنی دن اور رات، جن کو ہم دن کہتے ہیں، یہ دن اور رات دونوں کو یوم کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہاں
بعض مفسرین کہتے ہیں علی اختلاف الاقوال یہ 10 راتوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ خیر میں اس پر بات کرتا ہوں تو یہ جو دنوں کو ملا ہے اس کو یوم کہتے ہیں، اور اردو کے اندر ہم اس کو دن کہتے ہیں، دن اور رات دونوں کو جو 24 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ پھر ان کو ملائیں، اگر 7 میں ملائیں تو 7 دنوں کا ہفتہ ہوتا ہے، اور پھر 4 ہفتوں کو ملائیں تو اس کو شہر کہتے ہیں یعنی مہینہ، اور پھر مہینے کو 12 کے اندر ملایا جائے تو اس کو سال کہتے ہیں۔ قرآن حکیم کے اندر آتا ہے کہ سال کے 12 مہینے ہیں۔ قرآن حکیم کے اندر آتا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ یہ 12 مہینے جو ہیں جو موجود ہیں یہ اس وقت سے ہیں جب اللہ رب العزت نے جب اس کائنات کو تخلیق کر رہے تھے۔ یوم خلق السماوات والارض، جب زمین و آسمان کی پیدائش ہو رہی تھی، تخلیق ہوئی تھی، اس وقت سے انہی ناموں کے ساتھ یہ 12 مہینے جو ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا 12 شہرا، کہ اللہ کے ہاں مہینے 12 ہی ہیں۔ اب 12 کو 100 کے اندر جمع کریں تو اس کو صدی کہتے ہیں، سنچری کہتے ہیں، صدی کہتے ہیں، تو معلوم ہوا زمانے کے سب سے بڑے ٹکڑے کا نام صدی ہے، اس سے جو کم ٹکڑا اس کو سال، اس کو مہینہ، پھر جو ہے ہفتہ، پھر دن، پھر رات، پھر اوقات۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان اللہ رب العزت نے سب اوقات کو برابر نہیں کیا، بعض کو بعض پر فضیلت اور اہمیت دی ہے، کہ سب کو برابر نہیں کیا، سب اوقات کو، سب لمحات کو، سب دنوں کو، سب صدیوں کو برابر نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے، بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں صدیوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی، اہمیت والی صدی وہ ہے جس صدی کے اندر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تفعیل سے دنیا کو اسلام ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلاصہ کائنات، مقصود کائنات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس کائنات کو بنایا گیا، دن اور رات کو بنایا گیا۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا ہوتا نہ تیرا نور گر کچھ بھی نہ ہوتا جلوہ گر، تیرے سبب سب بنا صلی علی محمد۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ صدیوں میں سب سے افضل اور فضیلت والی صدی وہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، اور سالوں میں سب سے فضیلت اور اہمیت والا سال وہ ہے جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ سے ہجرت فرما کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، سنہ ہجرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اس کی یادگار کے طور پر اسلامی کیلنڈر جو ہے ہجری کیلنڈر بنایا گیا، ہجری ہماری تاریخ جو ہے اسی سے چلتی ہے، اور یہ وہ تاریخ ہے جب مسلمانوں کو اجتماعیت عطا ہوئی اور اسلام کو قوت نصیب ہوئی۔ جب مدینہ منورہ تشریف گئی، ہجرت فرمائی، تو یہ وہ تاریخ ہے جو مسلمانوں کی عظمت کی تاریخ ہے کہ اس کے بعد مسلمانوں کو اجتماعیت نصیب ہوئی، مسلمانوں کو طاقت اور قوت نصیب ہوئی، گویا حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کی تاریخ ہے۔ اس لیے سالوں میں سب سے افضل اور اہمیت والا سال سنہ ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مہینوں میں سب سے افضل مہینہ سید الشہور شہر رمضان، رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ دنوں میں سب سے افضل دن جو ہے وہ یوم الجمعہ، جمعہ کا دن ہے۔ راتوں میں سب سے افضل جو راتیں آتی ہیں وہ بہت ساری ہیں، لیکن سب سے افضل رات جس کے بارے میں آتا ہے لیلۃ القدر، اس لیے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس رات کے اندر اللہ نے قرآن کو اتارا۔
تو اور بھی راتیں ہیں، بعض کہتے ہیں کہ وہ رات ہے لیلۃ مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، لیلۃ المعراج والاسراء، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیلۃ نصف شعبان، شعبان کی 15ویں تاریخ کی، اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی والفجر ولیال عشر، اللہ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اس سے پہلے ہم یہ بات سمجھتے ہیں، یہ ہم سمجھ لیں کہ قسم ہمیشہ اس چیز کی اٹھائی جاتی ہے جس کی انسان کے دل کے اندر، دماغ کے اندر اس کی اہمیت اور قدر ہو۔ قسم جو ہم اٹھاتے ہیں، جو بھی اٹھاتا ہے، چاہے وہ شریعت کے مطابق اٹھائے یا غیر شریعت کے، لیکن اس کے دل کے اندر جو ہے اس چیز کی اہمیت اور قدر ہوتی ہے۔ مثلا یہ اگرچہ اسلام کے اندر ایسی قسم اٹھانا جائز نہیں، مثلا لوگ کہتے ہیں کہ آنکھوں کی قسم، تیری آنکھوں کی قسم، سر کی قسم، میرے باپ کی قسم، یہ اسلام نے ایسی قسم سے منع کیا ہے۔ اسلام نے ایسی قسمیں اٹھانے سے منع کیا ہے کہ اس قسم کی قسمیں جو ہے شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ قسم ہمیشہ اس چیز کی اٹھائی جاتی ہے جس کا انسان کے دل و دماغ کے اندر اس کی اہمیت، اس کی قدر ہوتی ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ سر کی قسم، آنکھوں کی قسم، میرے باپ کی قسم، ان کو آپ کبھی یہ کہتے ہوئے نہیں سنیں گے کہ اپنے پاؤں کی قسم، ان کو یہ کبھی یہ کہتے ہوئے نہیں سنیں گے کہ میرے پاؤں کی قسم، یا کبھی آپ اپنے پاؤں کی قسم نہیں کھاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسم انسانی میں جو اعضاء بہت اہم ہیں ان کی قسم کھاتا ہے۔ اسی طرح نہایت اہمیت رکھنے والی ذات اور ہستی کی قسم کھائی جاتی ہے، وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے، یا اللہ ہیں، یا اللہ کا کلام ہے۔ تو قسم جو ہے صرف اللہ کی کھائی جائے یا اللہ کا کلام کی، جو زیادہ نہایت اہمیت رکھنے والی ذات ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ دوسری قسمیں جو ہے یہ شریعت کے اندر یہ جائز نہیں ہے۔ میں عرض اس لیے کر رہا تھا تاکہ بات سمجھ جائے کہ جو لوگ سر کی قسم، آنکھوں کی قسم، باپ کی قسم کھاتے ہیں، وہ سر کی اور آنکھوں کی تو کھا لیتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے ان کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا ہوگا کہ پاؤں کی قسم، اس لیے کہ انسانی جسم کے اندر جو اہمیت ہے، جس کی قدر کی جاتی ہے، وہ اعضاء جو ہیں وہ آنکھ اور سر کو کہا جاتا ہے۔ تو ان راتوں سے اللہ رب العزت نے کہا کہ 10 راتوں کی، ولیال عشر، 10 راتوں کی، راتوں سے مراد دن اور رات دونوں ہیں، رات سے مراد دن اور رات دونوں ہیں، کیونکہ اصل جو ہے وہ رات ہے، اسلامی کیلنڈر کے اندر اصل رات ہے۔ جو رات کی تاریخ ہوتی ہے، ڈیٹ ہوتی ہے، وہی اگلے دن دن کی تاریخ ہوتی ہے، اگلے دن دن کی ڈیٹ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم جب رمضان المبارک کا چاند جب دیکھتے ہیں مغرب کے بعد، اور یکم رمضان ہوتا ہے دوسرے دن کو، ذی الحجہ کی گزشتہ رات چاند دیکھا گیا، آج پہلی تاریخ ہے، تو یہ ولیال عشر سے مراد دونوں مراد، دن اور رات مراد ہے۔ قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ تو یہ 10 راتیں سے مراد جو ہے یہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں جن سے ہم ابھی گزر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان 10 جو ذی الحجہ کے یہ 10 دن ہیں، یکم ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ، بلکہ 11 12 13 تک جو ہے 12 تک جو ہے قربانی ہوتی ہے، اور 13 تاریخ تک بھی جو حج کرنے والے ہیں وہ رمی کرنے کے لیے 13 تاریخ اختیاری ہوتی ہے، وہ ٹھہر سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کی اہمیت، ان کی فضیلت، یہ اللہ نے فرمایا ولیال عشر، 10 ذی الحجہ کی 10 راتوں کی قسم اللہ رب العزت اٹھا رہے ہیں، اللہ
بڑی ذات ہے۔ تو یہ ان کی اہمیت کے لیے، اور اس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واضح طور پر ان 10 ایام کی اہمیت اور فضیلت کو بیان فرمایا کہ یہاں تک گزشتہ پروگرام کے اندر بھی میں نے ذکر کیا تھا، یہاں تک فرمایا کہ اللہ رب العزت کو عبادات کے اعمال کسی دوسرے دن میں اتنے زیادہ محبوب اور پسند نہیں جتنے ان 10 دنوں میں اللہ رب العزت کو عبادات کے اعمال پسند ہیں۔ یعنی دوسرے ایام سے، دوسرے دنوں سے زیادہ جو ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، ان کی اہمیت اور فضیلت بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان ایام کے اندر جو شخص عبادت کرے گا، جو شخص ذکر و اذکار کرے گا، جو شخص جو ہے تلاوت کرے گا، تسبیحات پڑھے گا، تو ان 10 دنوں کو اللہ کے ہاں اتنے مقبولیت ہے، اتنے محبوب ہیں، کوئی اور جو ہے اللہ تعالیٰ کو عبادت کا مال کسی دوسرے دن میں اتنے زیادہ محبوب اور پسند نہیں ہے۔ خواہ وہ عبادت نفلی ہو، نفل پڑھیں، نفلی عبادت ہو یعنی نفلی نماز پڑھیں، ذکر کریں، تسبیحات پڑھیں، تلاوت کریں، صدقہ و خیرات کریں، تو اللہ کو ان دنوں کے اندر یہ بڑی پسندیدہ اور بڑے محبوب اعمال ہوں گے جو بندہ جب اللہ کی عبادت کرے گا۔ یہ ان 10 دنوں کی اہمیت، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ہر دن برابر نہیں، ہر اوقات برابر نہیں، اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کے اندر جو ہمیں کرنے کے لیے ہم جو کر سکتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں کے اندر جو شخص ایک دن کا روزہ رکھے گا تو اللہ رب العزت اس کو 1 سال کے روزوں کے برابر اجر و ثواب عطا کریں گے۔ یعنی 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ کو چونکہ عید ہوتی ہے، عید کے دن جو ہے روزہ رکھنا وہ حرام ہوتا ہے، عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو فرمایا کہ ان دنوں کے اندر جو شخص روزہ رکھے گا، اب یہ ہم کر سکتے ہیں، اس لیے یہ ذکر کر رہا ہوں تاکہ آج 1 ذی الحجہ ہے، تو جو شخص عبادت کرنا چاہے، جو شخص فائدہ اٹھانا چاہے، جو شخص اجر و ثواب حاصل کرنا چاہے، ان ایام کو قیمتی بنانا چاہے، وہ بنا سکتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک روزے کا ثواب اللہ رب العزت بڑھا کر کے سال کے روزوں کے ثواب کے برابر جو ہے وہ کر دیا جائے گا۔ اور فرمایا ان 10 راتوں میں ہر ایک رات، ان 10 راتوں میں جو ذی الحجہ کی جو راتیں ہیں، یعنی 1 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک، فرمایا ہر ایک رات جو ہے لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ ہر رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ گویا اگر کوئی شخص 10 راتیں عبادت کرے گا تو اس نے اپنی زندگی کے اندر جو 10 لیلۃ القدر اس کو ملنی چاہیے تھی، اس کے برابر اللہ رب العزت اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ یعنی ان راتوں میں کسی بھی ایک رات میں اگر عبادت کی توفیق ہو گئی، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، تو ان میں کسی کو بھی توفیق ہو گئی تو گویا اس کو لیلۃ القدر کی عبادت کی توفیق ہو گئی۔ جو اس کے اندر اجر و ثواب اللہ عطا کرتے ہیں وہ ان 10 راتوں کا جو 1 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک جو راتیں ہیں، اللہ رب العزت ان راتوں کو اتنی بڑی فضیلت، اتنی بڑی اہمیت دی ہے، ان دنوں کو اتنی بڑی اہمیت دی ہے کہ جو شخص ان دنوں کے اندر روزہ رکھے گا اس کو سال کے روزوں کے برابر اجر عطا فرمائیں گے، اور جو شخص اس رات کو عبادت کرے گا، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اس کو لیلۃ القدر کے برابر اللہ رب العزت اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ فرمانا ہے آقا
نامدار امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دنوں کی اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ وہ عبادتیں جو سال بھر کے دوسرے دنوں میں آپ ادا نہیں کر سکتے، دوسرے دنوں میں آپ ان کو انجام نہیں دے سکتے، نہیں دی جا سکتی، اس کو انجام دے کے لیے اللہ رب العزت نے اس زمانے کو منتخب فرمایا۔ اس سے بڑی اور کیا اہمیت اور کیا فضیلت ہوگی کہ اس کے اندر، ان دنوں کے اندر جو عبادات اللہ رب العزت نے رکھی ہیں وہ آپ کسی دوسرے دنوں کے اندر، سال کے دوسرے ایام کے اندر آپ ادا نہیں کر سکتے۔ مثلا حج ایک ایسی عبادت ہے جو ان دنوں کے علاوہ دوسرے دنوں کے اندر وہ ادا نہیں کی جا سکتی، وہ انجام نہیں دی جا سکتی۔ اس لیے دوسری عبادتوں کا حال تو یہ ہے، یعنی دوسری عبادتیں آپ کر سکتے ہیں۔ مثلا کسی نے فرض نماز ادا کر لی، فرائض کے علاوہ جب چاہے نفل عبادت کرے، جب چاہے نفل عبادت کرے، پڑھ سکتا ہے، نفل پڑھ سکتا ہے۔ اور ایسے ہی نماز جب 5 فرض ادا کر لیے تو اس کے بعد جب چاہے جو ہے وہ نفل پڑھ سکتا ہے، نفل پڑھنے کی اجازت ہے۔ رمضان میں روزے جو فرض ہیں لیکن اس کے علاوہ نفلی روزے جب چاہے وہ رکھ سکتا ہے، سوائے 5 دنوں کے جن کے اندر منع کیا گیا ہے۔ تو چونکہ ہم مختصر سے بریک کی طرف جائیں گے، انشاءاللہ بریک کے بعد پھر ان ایام کی اہمیت اور فضیلت پر ہم بات کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے آپ دیکھتے جائیں اور ان میں جو کم ہم کر سکتے ہیں ان پر عمل کر کے تو ہم ان ایام کو قیمتی بنائیں۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریک کے بعد پھر حاضر ہوں۔ ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں، اگر کوئی پوچھنا چاہتا ہے، کوئی بات شیئر کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی پوچھو گے تو کوشش کی جائے کہ آپ کا سوال جو ہے اس کا جواب جو ہے دیا جائے، تسلی بخش دیا جائے۔ اگر موقع پر جواب کا نہ پتہ ہوا تو اس کا بھی اظہار کر دیا جائے گا کہ اس وقت مجھے اس کا جواب نہیں آتا، دوسرے موقع پر کتاب دیکھ کر کے تحقیق کر کے آپ کے سامنے اس کا جواب پیش کر دیا جائے گا۔ تو بریک سے پہلے میں اس بات پر گفتگو کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے یہ عشرۂ ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں ان کو بڑی اہمیت اور فضیلت عطا کی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ 10 راتوں سے مراد یہ ہے کہ ذی الحجہ کے یہ شروع کے 10 دن اور رات۔ بعض دوسرے اقوال بھی ہیں جن محرم کے پہلے 10 دن، ان میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ ذی الحجہ کے یہ 10 راتیں جن کی اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑی اہمیت اور فضیلت والے یہ ایام ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ایام کے اندر جو شخص عبادت کرتا ہے اللہ کو وہ ان کی عبادت زیادہ محبوب ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پھر ان کی اہمیت اور فضیلت پر یہ بات کر رہا تھا کہ اس سے اور بڑی کیا فضیلت اور بڑی کیا اہمیت ہوگی کہ ان دنوں کے اندر اللہ نے وہ عبادات رکھی ہیں کہ جو آپ دوسرے پورے 12 مہینے کے اندر، پورے سال کے اندر وہ عبادات آپ ادا نہیں کر سکتے، آپ ان کو انجام نہیں دے سکتے۔ مثلا حج ہے، حج جو ہے یہ عرفات کے اندر ہی ہوگا، ذی الحجہ کے اندر ہی ہوگا۔ 9 ذی الحجہ کو جو عرفات کے اندر جائے گا اسی کا حج ہوگا، اس کے علاوہ یہ حج نہیں ہوگا۔ باقی نمازوں عبادات کے اندر آپ نے نماز پڑھ لی، جب 5 فرض ادا کر لیے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو اس کے بعد آپ جب چاہیں جو ہے نا مکروہ اوقات نہ ہوں، سورج غروب ہونے کا، سورج طلوع ہونے کا اور زوال کا ٹائم نہ ہو، تو آپ جب چاہیں جتنی چاہیں جو ہے وہ نفلی عبادت کر سکتے ہیں۔
آپ نے جب سال کے جو روزے فرض ہیں وہ ادا کر دیے تو پھر اس کے بعد آپ نفلی عبادات جب چاہیں وہ کر سکتے ہیں، نفلی روزے آپ رکھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی سال کے اندر جو زکوٰۃ ایک مرتبہ فرض ہے جب وہ ادا کر دی تو اس کے بعد آپ جب چاہیں صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں۔ تو باقی عبادات کے اندر آپ دوسرے دنوں کے اندر بھی کر سکتے ہیں، لیکن دو عبادتیں کے لیے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر فرما دیا، ان کے لیے وقت مقرر فرما دیا۔ ان اوقات کے علاوہ دوسرے اوقات میں اگر ان عبادتوں کو کیا جائے گا تو وہ عبادت ہی نہیں شمار ہوگی۔ دو عبادتوں کے لیے اللہ نے ٹائم مقرر کر دیا، ٹائم بتا دیا کہ ان اوقات کے اندر، اس ٹائمنگ کے اندر اگر آپ ادا کرو گے تو وہ عبادت ہوگی، اور اگر ان کے علاوہ اس اوقات کے اس ٹائم کے بعد کرو گے تو وہ عبادت ہی شمار نہیں ہوگی۔ ان میں سے ایک عبادت حج ہے۔ فرمایا حج کے ارکان، مثلاً عرفات میں جا کر کے ٹھہرنا، یعنی 8 تاریخ کو مینا میں جانا، یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر 9 ذی الحجہ کی یہ فجر جو ہے مینا کے اندر ٹھہرنا اور وہاں پڑھنا، اور پھر عرفات کے اندر جانا، عرفات میں زوال کے بعد وقوف کرنا، پھر رات کو سورج غروب ہونے کے بعد مزدلفہ پہنچنا، رات گزارنا، صبح اٹھ کے وقوف کرنا، اور وقوف کے بعد جو ہے پھر مینا کی طرف جانا، پھر جمرات کی رمی کرنا وغیرہ۔ فرمایا یہ ارکان و اعمال ایسے ہیں، یہ جو ارکان و اعمال ایسے ہیں اگر انہی دنوں میں ان کو انجام دیا جائے تو عبادت ہے، انہی دنوں کے اندر انجام دیا جائے تو عبادت ہے۔ اور ان دنوں میں کے علاوہ، ان دنوں میں اگر کوئی شخص عرفات میں ان دنوں کے علاوہ، یعنی یہ 9 ذی الحجہ کے علاوہ جو ہے کوئی شخص عرفات میں 10 دن ٹھہرے، کوئی عبادت نہیں، عرفات کا میدان وہیں ہے، مزدلفہ کا میدان وہیں ہے۔ کوئی ان ایام کے علاوہ کوئی آدمی 20 راتیں جا کے مزدلفہ میں رہ جائے، مینا کے اندر رہ جائے، جمرات جو ہے وہیں پر ہیں، ان پر رمی کرتا رہے، پورا دن مارتا رہے، تو یہ کوئی عبادت شمار نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ ان کے علاوہ کوئی شخص اگر 10 دن ٹھہرے تو یہ کوئی عبادت نہیں۔ دوسرے دنوں میں کوئی شخص مزدلفہ میں جا کر کے 20 راتیں گزارے تو یہ کوئی عبادت نہیں۔ جمرات کی عبادت جو ہے رمی کرے، کوئی عبادت نہیں۔ تو حج جیسی اہم عبادت کے لیے، حج جیسی عظیم الشان عبادت کے لیے اللہ رب العزت نے ان دنوں کو مقرر فرمایا۔ یہ ذی الحجہ کے جو ایام ہیں ان کو مقرر فرمایا۔ اگر بیت اللہ کا حج ان دنوں میں انجام دو گے تو عبادت ہوگی اور اس پر ثواب ملے گا، ورنہ نہیں۔ اس سے آپ اندازہ کریں ان دنوں کی بڑی اہمیت اور فضیلت کہ حج آپ ان دنوں کے اندر کریں گے تو آپ کا حج ہوگا، آپ کی عبادت ہوگی، آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ اگر ان دنوں کے علاوہ کرو گے تو آپ کو حج کی عبادت بھی نہیں ہوگی اور کوئی اجر و ثواب جو ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اور اس کے انہی ایام کے اندر دوسری جو عبادت ہے وہ قربانی ہے۔ قربانی کے لیے بھی اللہ رب العزت نے ذی الحجہ کے 3 دن، اس مہینے کے ذی الحجہ کے 3 دن جو ہے یعنی 10، 11 اور 12 تاریخ مقرر فرما دی۔ اگر ان دنوں کے علاوہ کوئی شخص قربانی کی عبادت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ ان دنوں کے علاوہ کوئی شخص یہ چاہے کہ میں قربانی کی عبادت کروں تو وہ نہیں کر سکتا۔ البتہ اگر کوئی شخص صدقہ کرنا چاہے تو بکرا ذبح کر کے اس کا گوشت جو ہے وہ صدقہ کر سکتا ہے، لیکن یہ قربانی کی عبادت
یہ قربانی کی جو عبادت ہے ان 3 دنوں کے علاوہ کسی اور دن کے اندر وہ عبادت شمار، قربانی کی عبادت شمار نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے علماء نے ان احادیث کی روشنی کے اندر فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ جو اہمیت اور فضیلت والے ایام ہیں وہ ذی الحجہ کے ایام ہیں، وہ عشرہ ذی الحجہ کے ہیں۔ فرمایا کہ ذی الحجہ والے فضیلت، اہمیت اور فضیلت والے جو ایام ہیں وہ یہ دن ہیں، وہ عشرہ ذی الحجہ کے دن ہیں۔ ان میں عبادتوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے اور اللہ رب العزت ان دنوں میں اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کی بارش برستی ہے، تو ان دنوں کے اندر اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ دن کے ایک روزہ سے سال کے روزے کے برابر اجر دیتے ہیں، اور ایک رات کو لیلۃ القدر کے دن جو ہے عبادت کرنے کے اللہ ان راتوں کے اندر، ذی الحجہ کی راتوں کے اندر عبادت کرنے سے اللہ رب العزت لیلۃ القدر کی رات کی عبادت کے برابر اجر دیتے ہیں۔ پھر 9 ذی الحجہ کا جو روزہ، 9 ذی الحجہ کا جو روزہ رکھے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے 1 سال پہلے کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ سے میں امید رکھتا ہوں کہ 1 سال پہلے کے گناہ معاف ہوں گے، اور 1 سال بعد والے، یعنی جو آپ کے زندگی کے 1 سال بعد والے ہیں وہ گناہ معاف ہوں گے۔ تو فرمایا کہ یعنی 2 سال کے، 1 سال پہلے کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اجر تو ملے گا آپ کو سال کے برابر، روزوں کے برابر میں، لیکن 1 سال پہلے جو وہ گناہ بھی معاف اللہ کر دے گا، اور 1 سال بعد آپ کی زندگی کے اندر جو کریں گے وہ بھی اللہ رب العزت معاف کر دیں گے۔ تو یہ جو ان دنوں کی فضیلت ہے، فرمایا کہ ان دنوں میں اللہ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت کی بارشیں نازل ہوتی ہیں۔ تو پھر عرفات کے میدان کے اندر جو شخص احرام کی حالت میں فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، جس نے کوئی بے حیائی کا کام نہیں کیا، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، کوئی لڑائی جھگڑے کا کام نہیں کیا، تو فرمایا وہ شخص جب سورج ڈوبتا ہے تو اس کے گناہوں کو لے کر کے ڈوبتا ہے، اور وہ شخص ایسا ہوتا ہے جس طریقے سے آج وہ ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے جو معصوم ہوتا ہے، جس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، ولدت کأمہ، ایسے ہو جاتا ہے جیسے جو ہے والدہ کے، بلکہ اس کے سارے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ذی الحجہ کے چاند دیکھتے ہی جو حکم سب سے پہلے ہماری طرف متوجہ ہو جاتا ہے، جس کو ہم کر سکتے ہیں، فضائل تو سنتے رہتے ہیں، سن لیا آپ نے، لیکن جو ہمارے کرنے کے، ایک یہ ہے کہ ہم ان ایام کے اندر روزہ رکھیں، اللہ توفیق دے، ان راتوں کے اندر عبادت کریں، اللہ رب العزت توفیق دے، بڑا اجر و ثواب آپ نے سن لیا۔ دوسرا جو ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے وہ ایک عجیب و غریب حکم ہے، عجیب و غریب حکم ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا ارشاد ہے، جب تم میں سے کسی کو قربانی کرنی ہو، جب تم میں سے کسی کو قربانی کرنی ہو تو وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھے، اس کے بعد اس کے لیے بال کاٹنا اور ناخن کاٹنا یہ درست نہیں۔ جو شخص قربانی کرے گا، جب ذی الحجہ کا چاند نظر آئے گا تو اس کے لیے بال کاٹنا، اپنے بال کاٹنا، اپنے ناخن کاٹنا یہ درست نہیں، چونکہ یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اس واسطے اس عمل کو مستحب جو ہے قرار دیا گیا ہے۔ یہ مستحب ہے کہ انسان جو ہے اپنے ناخن اور اپنے بال اس وقت تک نہ کاٹے جب تک قربانی نہ کر لے، یعنی اس وقت ایک حکم یہ ہے۔ ان کے ساتھ یہ حکم بڑا عجیب و غریب ہے، اس میں اگر بظاہر یہ حکم ایسے لگتا ہے بڑا عجیب حکم معلوم ہوتا ہے کہ چاند دیکھ کر بال اور ناخن کاٹنے سے منع کر دیا، لیکن بات اگر اس میں غور کریں تو اللہ کی رحمت جو ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کو کسی طریقے سے ان کی مغفرت اور بخشش ہو جائے، ان کو سعادتیں ملیں، لیکن بات دراصل ان دنوں میں اللہ رب العزت نے حج کی عظیم الشان عبادت مقرر فرمائی،
ان دنوں کے اندر اللہ رب العزت نے حج کی جو عظیم الشان جو رکن اعظم ہے وہ عبادت مقرر فرمائی، اور پوری دنیا سے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد الحمدللہ اس وقت اس عبادت سے بہرہ ور ہو رہی ہے، اس عبادت کر رہی ہے۔ اس وقت وہاں یہ مکۃ المکرمہ کے اندر یہ حال ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ کے اندر ایک ایسا مقناطیس لگا ہوا ہے جو چاروں طرف سے، بیت اللہ کے اندر ایک ایسا مقناطیس لگا ہوا ہے جو چاروں طرف سے فرزندان توحید کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، وہ مقناطیس، اور ہر لمحے ہزاروں افراد اطراف عالم سے وہاں پہنچتے ہیں اور بیت اللہ کے ارد گرد جمع ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو حج بیت اللہ کی ادائیگی کی یہ سعادت بخشی ہے، جو وہاں پر ہیں اللہ نے ان کو یہ سعادت بخشی ہے کہ وہ بیت اللہ کی زیارت بھی کر رہے ہیں اور حج بیت اللہ بھی کر رہے ہیں۔ ان حضرات کے لیے حکم یہ ہے جب وہ بیت اللہ شریف کی طرف جائیں، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ جب وہ بیت اللہ شریف کی طرف جائیں تو بیت اللہ کا یونیفارم، بیت اللہ کی وردی یعنی احرام پہن کر کے جائیں، اور پھر احرام میں شریعت نے بہت سی پابندیاں عائد کر دی۔ جب انسان احرام باندھتا ہے غسل کر کے میقات پر یا اپنے گھر سے ادھر سے جاتے جہاں سے بھی احرام باندھے گا، تو میقات وہ جگہ ہے جہاں سے آدمی بغیر احرام کے آگے نہیں جا سکتا۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے سے چاروں اطراف کے اندر وہ پوائنٹ مقرر کر دیے کہ ان سے آگے جو ہے کوئی شخص بغیر احرام کے بیت اللہ کی طرف نہیں جا سکتا، بیت اللہ کی وردی، بیت اللہ کے یونیفارم پہن کر کے جائے گا۔ تو جب آدمی میقات پر اس کا ایک طریقہ ہے، غسل کرے گا، پھر یہ نفل پڑھے گا احرام کے، پھر وہ جب تلبیہ پڑھے گا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اب بہت ساری پابندیاں اس پر آ جاتی ہیں۔ جیسے انسان جب تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو اب بہت ساری نماز کے اندر اس پر پابندیاں آ جاتی ہیں، کھا نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، ادھر ادھر چل پھر نہیں سکتا۔ تو ایسے ہی جب انسان احرام پہن لیتا ہے، بیت اللہ کی وردی اور یونیفارم پہن لیتا ہے، پھر احرام میں شریعت نے بہت ساری پابندیاں عائد کر دی۔ مثلا مرد سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، مرد جو ہے ایسی جوتے نہیں پہن سکتا جس سے اس کا پاؤں جو ہے وہ ڈھانپا ہوا ہو، مرد جو ہے اس کے لیے یہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، اور ایسے ہی سر کو نہیں ڈھانپ سکتا، منہ پر کپڑا نہیں رکھ سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، اپنے ناخن نہیں کاٹ سکتا، اپنے بال نہیں کاٹ سکتا، نہ کٹوا سکتا ہے نہ خود کاٹ سکتا ہے۔ تو یہ پابندیاں لگ جاتی ہیں جب انسان احرام باندھتا ہے تو اور بہت ساری چیزیں ہیں، شکار نہیں کر سکتا خشکی کا، یہاں تک کہ جانور کو ذبح نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو وہ حرام ہو جائے گا۔ تو یہ پابندیاں لگ جاتی ہیں انسان پر۔ اپنے کوئی ایسی لغو بات نہیں کر سکتا، جیسے میں نے کہا الحج اشہر فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ رفث کہتے ہیں کہ ایسی گفتگو، رومانٹک ایسی گفتگو جو آدمی عورتوں کے سامنے نہیں کر سکتا، ایسی بات بھی نہیں کر سکتا، یہ اپنی بیوی کے سامنے بھی نہیں کر سکتا، باقیوں کے سامنے تو ویسے بھی نہیں کر سکتا۔ ولا فسوق، نافرمانی نہیں کر سکتا، نافرمانی پہلے بھی نہیں کر سکتا، لیکن ان ایام کی فضیلت اور اہمیت جو ہے اس کی وجہ سے یہ تاکید کی گئی ہے کہ خبردار حج کا احرام باندھا ہے فلا رفث، ایسی کوئی بے ہودگی کی بات نہ کرنا، بے حیائی کی بات نہ کرنا، فوش بات نہ کرنا،
فلا رفث ولا فسوق، اور کوئی فسق یعنی گناہ والے کام نہ کرنا جس سے اللہ کی نافرمانی ہو، ولا جدال، اتنا مجموع ہوتا ہے کہیں لڑائی جھگڑا نہ کرنا، کہیں گالی گلوچ نہ کرنا۔ تو فرمایا کہ یہ ساری پابندیاں ہیں، یہ جو ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، یہ تو ویسے بھی انسان کی زندگی کے اندر نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے اندر تاکید کی ہے۔ یہاں پر علماء ایک علمی بات کرتے ہیں، پتہ نہیں کہنا مناسب بھی ہے یا نہیں، فرمایا کہ یہاں پر فلا ترفثوا فلا تفسقوا ولا تجادلوا نہیں کہا، فعل کا صیغہ نہیں کہا، اسم کا صیغہ کہا، اسم کا۔ اس کا جواب اہل علم دیتے ہیں اسی لیے کہ اس کے اندر تاکید زیادہ آتی ہے، پھر اس کے ساتھ نفی کی ہے کہ اور زیادہ تاکید آ گئی ہے کہ کسی صورت کے اندر جو ہے یہ کام جائز نہیں ہے۔ یہ ایک علمی سی بات ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو پابندیاں لگ جاتی ہیں کہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا، خوشبو نہیں لگا سکتے آپ، خوشبودار صابن سے غسل نہیں کر سکتے آپ، جو ہے سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، خوشبو جو ہے کہ جگہ پر نہیں جا سکتے، اپنے منہ پر کپڑا نہیں رکھ سکتے، مرد جو ہے اپنے سر کو نہیں ڈھانپ سکتے، عورتیں جو ہے وہ سر کو ڈھانپیں گی، وہ سلا ہوا کپڑا پہن سکتی ہیں، وہ پہنیں گی۔ تو اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹ سکتے، یہ پابندیاں ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر ان لوگوں پر جو بیت اللہ کے پاس حاضر نہیں ہیں اور حج بیت اللہ کی عبادت میں شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، اللہ کا کرم کو متوجہ فرمانے اور ان کی رحمت کا امیدوار بنانے کے لیے یہ فرمایا کہ ان حجاج بیت اللہ کے ساتھ تھوڑی سی مشابہت اختیار کر لو۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر اور ان لوگوں پر جن کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی، وہ اس سال حج پر نہیں گئے، وہ نہیں جا سکتے، کسی وجہ سے بھی نہیں جا سکے، تو اللہ کا کرم متوجہ کرنے کے لیے، اللہ کی رحمت کا امیدوار بنانے کے لیے یہ فرما دیا کہ ان حجاج بیت اللہ کے ساتھ تھوڑی سی جو ہے مشابہت اختیار کر لو، تھوڑی سی ان کی شبہات اپنے اندر پیدا کر لو۔ جس طرح وہ بال نہیں کاٹ رہے تم بھی مت کاٹو، تم بھی مت کاٹو، جس طرح وہ ناخن نہیں کاٹ رہے تم بھی مت کاٹو۔ یہ اللہ کے بندوں کے ساتھ فرمایا کہ یہ ان اللہ کے بندوں کے ساتھ جو حج پر گئے ہوئے ہیں کے ساتھ مشابہت پیدا کر دی، جو اس وقت حج بیت اللہ کی عظیم الشان سعادت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، جو اس وقت بیت اللہ کے عظیم الشان عبادت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، یہ ان کی فرمایا کہ ان کے ساتھ تھوڑی سی مشابہت اختیار کر لو۔ تو اللہ کی فرمایا ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ، یہ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کے پیر ہیں، دامت برکات میں شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، اس وقت پورے یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں یہ بھی مفتی صاحب کے چیزوں سے اخذ کر کے کر رہا ہوں۔ تو مفتی صاحب کے پیر شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی کے پیر ڈاکٹر عبدالحی صاحب، ان کے شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بہانے ڈھونڈتی ہیں انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اللہ کے رحمتیں بہانے ڈھونڈتی ہیں۔ جب ہمیں یہ حکم دیا کہ ان کی مشابہت اختیار کر لو، تو اس کے معنی یعنی ناخن نہ کاٹو، بال نہ کاٹو، جو شخص قربانی کرتا اس کی وضاحت ہو گئی۔ تو فرمایا تو اس کے معنی یہ ہے کہ ان پر جو رحمتیں نازل فرمانا اللہ کو منظور ہے، ان پر جو اللہ کی رحمت، جو حاجی ہیں، جو عرفات کے اندر ہیں، جو مزدلفہ کے اندر ہوں گے، جو مینا کے اندر ہوں گے، جو بیت اللہ کے اندر ہوں گے، ان پر جو اللہ کی رحمتیں نازل جو اللہ فرمائیں گے، اس کا کچھ حصہ جو ہے ہمیں بھی اللہ عطا فرمانا چاہتے ہیں، اس لیے یہ فرما دیا، یہ مستحب ہے، اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمانا چاہتے ہیں، تاکہ جس وقت عرفات کے میدان میں، جس وقت میدان عرفات میں ان اللہ کے بندوں پر رحمت کی بارشیں برسیں،
اس کے بدلی کا کوئی چھوٹا سا ٹکڑا ہم پر بھی برسا دے تو یہ شبہات پیدا کرنا، یہ مشابہات پیدا کرنا بھی بڑی نعمت ہے۔ فرمایا اسی وجہ سے خواجہ مجذوب نے فرمایا تیرے محبوب کے یا رب شبہات لے کر آیا ہوں، تیرے محبوب کے یا رب شبہات لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کر آیا ہوں۔ تو فرمایا کہ ان ایک حکم جو ہم کر سکتے ہیں، جو شخص قربانی کرتا ہے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ ناخن اور بال نہ کاٹے قربانی۔ دوسری چیز ان ایام کے اتنی جو میں نے ذکر کر دیا کہ ان ایام میں ایک روزہ کا ثواب جو ہے اعتبار سے ایک سال کے روزوں کے برابر ہے، ایک رات کی عبادت جو ہے وہ شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اور اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ ایک مسلمان جتنے بھی ان دنوں میں نیک اعمال اور عبادت کر سکتا ہے، یعنی اشارہ اس طرف کر دیا کہ ایک مسلمان ان ایام میں یہ جو جن میں ہم گزر رہے ہیں، آج پہلی تاریخ ہے عشرہ ذی الحجہ کی، یہ اہمیت اور فضیلت اتنی ہے کہ ان دنوں میں ان ایام میں نیک اعمال عبادت ایک مسلمان جتنا بھی نیک اعمال نیک عبادت کر سکتا ہے وہ ضرور کرے۔ اور 9 ذی الحجہ کا دن عرفہ کا دن ہے، جس میں اللہ رب العزت نے حجاج کے لیے حج کا عظیم الشان رکن یعنی وقوف عرفہ تجویز فرمایا، اور ہمارے لیے، ہمارے جب وہاں نہیں ہیں ان کے لیے خاص اس 9ویں تاریخ کو 9 ذی الحجہ کا نفلی روزہ مقرر فرمایا۔ اور اس روزے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن جو شخص روزہ رکھے تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اسے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ یہ فضیلت ان ایام کے اندر۔ پھر ان میں سے جو تیسرا حکم جو ہماری طرف آتا ہے، فرمایا ان ایام میں تیسرا عمل تکبیر تشریق ہے، جو عرفہ کے دن سے کہ یعنی دن کی نماز فجر سے شروع ہو کر کے 13 ذی الحجہ تک عصر تک جاری رہتا ہے۔ اور یہ تکبیر ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، اور مرد آواز سے پڑھے اور عورتیں آہستہ پڑھیں۔ وہ تکبیر تشریق یہ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو ان ایام کے اندر جو آج چل رہے ہیں ان کے اندر بھی آپ جو ہے چلتے پھرتے جو ہے وہ یہ تحلیل یہ تکبیر یہ پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ چونکہ اب وقت ختم ہو گیا ہے، اللہ رب العزت جو چند گزارشات کی ہیں اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور یہ جو ان ایام کو ہم قیمتی بنائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، قبول فرمائے۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك